وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ بآواز بلند صلوات۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا، وہ بندے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اور دین کے لیے جد و جہد کی اور کوششیں کرتے رہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ایسے بندوں کو اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم یقیناً ایسے بندوں کو اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور بلا شبہ اللہ تعالی نیکوکار بندوں کے ساتھ ہے اور ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے مکتب اہل بیت لوگوں تک پہنچایا اور مکتب اہل بیت کو، اللہ کی ہدایت کو، ہادیان برحق کے دین کو پہنچانے میں انہوں نے مشکلات اور مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے تمام راستے کھول دیں گے اور ان کے لیے رہنمائی کریں گے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا کیا ہے کہ اللہ کے دین کا تحفظ کرنا کتاب کے ذریعہ ہو یا تبلیغ کے ذریعہ ہو، یہ تمام اس میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا تحفظ اور مکتب اہل بیت کا تحفظ، یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے۔ لیکن ایک عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد حسین نجفی، کہ جنہوں نے ہر میدان میں تحریری کام بھی کیا اور تبلیغی کام بھی کیا۔ علماء میں سے آپ دیکھ لیں، قرآن پر انہوں نے کام کیا، تفسیر کے پہلو کو دیکھیں، قرآنی علوم کے پہلو کو دیکھیں تو انہوں نے معرکۃ الآراء تفسیر مرتب کی، اور عقائد کے باب میں دیکھیں، علم کلام میں تو احسن الفوائد اور اصول الشریعہ منظر عام پر آئیں۔ اسی طرح علم مناظرہ اور جدل احسن کے پہلو کو لیں، اس میں بھی انہوں نے تجلیات صداقت اور تنزیہ الامامیہ مرتب کی۔ اخلاقیات پہ آئیں تو اخلاق پر بھی انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے،
لوگ مخالفتیں کرتے رہے، سب و شتم کرتے رہے، لیکن یہ ثابت قدم رہے، توحید کا پرچار کیا۔ تو اس سلسلے میں بہت کم علماء، شخصیات کم نظر آئیں گی کہ جنہوں نے ہر موضوع پہ کام کیا ہو۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، مذہب اہل بیت بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ لوگوں نے تبرئے کیے، لوگوں نے لعنتیں کی، ائمہ اہل بیت پر سب و شتم کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح مولا علی کا نام لینا، علامہ شمس الدین ذہبی نے سیر و اعلام نبلا میں لکھا ہے، اور اس کے بعد علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں یہ بات لکھی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اور اس بچے کا نام علی رکھا جاتا تھا، تو جب حکمران وقت کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام علی رکھا گیا ہے، تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ علی بن رباح، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلا میں لکھا ہے کہ کتنی مشکلات سے مذہب اہل بیت ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علی بن رباح، علی بن رباح جو کہ جس کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوا تو رباح نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ جب حکمران بنو امیہ کو پتہ چلا تو رباح کے گھر آئے، جاسوس تھے، رکھے ہوئے تھے کہ جو بھی ایسا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دائیوں کی شکل میں خواتین ہوتی تھیں، اور وہ حکمرانوں کو اطلاع کر دیتی تھیں کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کا نام علی رکھا گیا ہے۔ جب علی رباح کے گھر پیدا ہوا تو عبد الملک ابن مروان کو پتہ چلا، تو اس نے اپنی پولیس کو بھیجا کہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ جب پولیس رباح کے گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ تو اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو رباح کہتا ہے میں نے الی رکھا ہے بچے کا، علی کو الی بنا دیا، صرف خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے اس بچے کا نام علی بتایا تو میری موجودگی میں اس کی ماں کی گود سے اٹھا کر ماں اور باپ کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، تو لہٰذا اس نے علی کے بجائے یہ بتایا کہ میں نے بچے کا نام الی رکھا ہے۔ اور آج بھی تاریخ اسلام میں علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلا کی 25 جلدوں میں ایسی ایسی شخصیات لکھی ہیں کہ جن کے نام علی تھے، جن کے نام جعفر تھے، لیکن خوف حکومت کی وجہ سے انہوں نے علی کو الی بنا دیا۔ تو اس طرح یہ مذہب ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئیں، ہم پر کوئی آلام اور مصائب نہیں آئے۔ شہید اول دیکھ لیں جنہوں نے لمہ لکھی ہے، جو ہمارے مدارس نظامیہ میں پڑھائی مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے شارح الروضۃ البہیہ کے مصنف شہید ثانی، ان کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اس طرح ہمارا مذہب
ہم تک پہنچا ہے۔ ہر عالم نے توحید کا دفاع کیا، اور آج کل مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء قم میں بھی پڑھ رہے ہیں اور نجف اشرف میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں بھی وہ ذاکرین کی کیسٹیں سنتے ہیں اور ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی تقریروں کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ کوئی مطالعہ کرتا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، اور وہیں ذاکری ایک عالم کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ المیہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روایت کے بارے میں وہ اعتراض کر دے کہ یہ جو روایت پڑھی ہے تو نے کس کتاب سے پڑھی ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ مطالعے کی کمی ہے کہ ہم اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے حوزات علمیہ کی حالت ہے۔ لہذا علماء پر فرض ہے کہ ایسے حضرات کا محاسبہ کیا جائے، اور ان پر واجب ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں، مقتل کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آئیں۔ اس لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں عقائد نہیں پڑھائے جاتے، عقائد نہیں پڑھائے جاتے، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں۔ میں نے جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں وفاق کی، علماء کی، تو میں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے مدارس میں اعتقادات پڑھائے جائیں تاکہ ان کا عقیدہ پختہ ہو۔ جب طالب علم یہاں سے فارغ ہو کر اعتقادات پڑھ کر قم میں جائے گا، نجف میں جائے گا، تو وہ اس کا عقیدہ پختہ ہوگا، اور وہ نہ خطبہ اور مقررین کی کیسٹیں سنے گا اور نہ ان سے اپنی تقریر کو مرتب کرے گا۔ جب اس کا عقیدہ پختہ ہوگا تو اس لیے عقائد نہیں پڑھائے جا رہے۔ اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ توحید، ہمارے اصول دین کو دیکھا جائے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، کہ ہماری جتنی توحید مضبوط ہے اتنی توحید تمام مسالک کی ہماری توحید کے برابر ان کی توحید کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ان کے ہاں توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو خواب میں بھی آتا ہے، ہمارا اللہ وہ ہے جو خواب میں نہیں آتا، اور جو خواب میں آ جائے وہ اللہ اللہ نہیں رہتا۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں صحیح و سند حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک بلخی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا مولا انی اسألک عن مسئلۃ فَإِنْ أَجَبْتَنِي فِيهَا بِمَا عِنْدِي قُلْتُ بِإِمَامَتِكَ۔ مولا میرا ایک مسئلہ ہے، میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کی امامت کا اقرار کر لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ تو امام نے فرمایا سل اما شئتا، پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔
یہ سل کا یا سلونی کا دعویٰ سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی نے نہیں کیا۔ سلونی کا دعویٰ حیدر کرار نے کیا اور سلونی کا دعویٰ ائمہ اہل بیت نے کیا ہے، ان کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بلخی کہتا ہے اخبرنی عن ربک، مجھے اپنے رب کے بارے میں بتائیں، متا کانا و کیف کانا وعلی ای شیء کان اعتمادہ، کہ آپ کا رب کب سے ہے اور کیسا ہے اور کس کے سہارے کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں توحید کا تصور بہت مضبوط ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی عین العین بلا عین، وہ جگہ دینے والے کو جگہ دیتا ہے، خود صاحب مکان نہیں ہے۔ وَقَيَّفَ الْقَيْفَ بِلَا قَيْفٍ، وہ کیفیتوں کو پیدا کرنے والا ہے لیکن خود صاحب کیفیت نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے آسرے پہ رب کھڑا ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ اس کی قدرت ہے، وہ اپنے قدرت اور طاقت کے آسرے پہ کھڑا ہے۔ اصول کافی میں باب الکون والمکان میں یہ ہے کہ فقام الیہ الرجل، وہ آدمی اٹھا، فقبل راسہ، اور امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی وصی رسول اللہ۔ اور یہ حدیث اصول کافی کی باب الکون والمکان میں ہے، اور اس حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے کہ بعض روایات ضعیف ہوتی ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور اس حدیث سے ایک تو توحید کا پتہ چلا، اور اس کے بعد امام کی موجودگی میں، سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ امام کی موجودگی میں، معصوم کی موجودگی میں، کلمے میں تیسری ولایت کا اقرار ہے۔ کلمے میں معصوم کی موجودگی میں تیسری ولایت کا ذکر ہے۔ تو اس طرح ہمارے اصول دین مضبوط ہیں، اور ہماری جتنے اصول دین ہیں، امامت کا مسئلہ ہو، امامت بھی مضبوط ہے۔ تو اس طرح ہمارا مکتب، ہمارا مذہب ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے مولا کائنات حیدر کرار ہوں یا باقی ائمہ ہوں، جس نے بھی سوال کیا ہے شریعت کے متعلق، ان کا جواب ختم نہیں، ان کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا تو ان کا جواب پہلے آ جاتا تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المجتنا، المجتنا، یہ ہمارے بھائیوں کی مستند کتاب ہے، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، اور اس کے لکھنے والے امام اللغہ والادب حافظ ابو بکر محمد ابن حسن بن درید ازدی بصری، اور ان کا انتقال 321 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1250 سال گزر چکے ہیں، کم و بیش۔ تو انہوں نے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اس واقعہ کو سند کے ساتھ لکھا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا اصول حدیث ہے
کہ ہم ہر حدیث کو قبول نہیں کرتے، ہم ہر روایت کو قبول نہیں کرتے جب تک اس کی سند کو نہ دیکھا جائے، جب اس روایت کے راویوں کو نہ دیکھا جائے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ سند یہ ہوتی ہے کہ مثلا میں نے امام سے روایت کی، مجھ سے انہوں نے روایت کی، ان سے بعد والے لوگوں نے روایت کی، یہ سلسلہ چلا آگے تک، یہ اس کو سلسلہ سند کہتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ایک بندہ بھی کمزور ہے، ایک بندہ بھی ضعیف ہے، تو وہ میری پیش کردہ بات، میری بیان کی ہوئی بات جھوٹی ثابت ہوگی۔ لہذا یہ واقعہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے المجتنی، اور تیسری چوتھی صدی ہجری کا محدث اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اور پوری سند کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ یہ سند ہے اخبرنا محمد، یعنی ابو بکر محمد بن حسن بن درید صاحب کتاب۔ صاحب کتاب روایت کرتا ہے زید بن حباب بن ریان تمیمی کوفی سے، اور زید بن حباب روایت کرتا ہے عبید اللہ بن محمد بن حفص سے، جو ابن عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اور یہ عبید اللہ بن محمد بن حفظ روایت کرتا ہے حماد بن سلمہ بصری سے، اور حماد بن سلمہ بصری حمید بن ابی حمید سے روایت کر رہا ہے۔ ابو حمید کہتا ہے کہ میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے سنا ہے، اگر ان راویوں میں سے کوئی راوی بھی ضعیف ثابت ہو جائے یا راوی جھوٹا ثابت ہو جائے تو ہم اس روایت کو بھی قبول نہیں کریں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، اور مذہب اہل بیت کو چھوڑ کر ان کا مذہب بھی قبول کریں گے۔ روایت کے راوی ثقہ، معتبر، قابل وثوق حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں ہادیان برحق عطا فرمائے، اور ان کے ارشادات اور فرمودات کو ہم فراموش کر دیں اور ان کی سیرت پر نہ چلیں، کہ وہ ائمہ اہل بیت علی سے لے کر مہدی برحق تک، کہ جن کے بارے میں احمد ابن حنبل جیسا امام کہتا ہے کہ لو کوریا حاذل اسناد علی مجنون او علی مریض لا افاقا، اگر علی سے لے کر مہدی تک پورے نام کسی مریض پر پڑھے جائیں تو مریض صحت مند ہو جائے، اور اگر پاگل پر پڑھے جائیں تو پاگل صحت مند ہو جائے۔ ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے تو ان کے ارشادات اور فرمودات میں کتنی برکت ہوگی۔ کسی نے بھی سوال کیا فوراً جواب آیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعد رسول امام کا افضل ہونا واجب ہے، بعد از نبی امام کا افضل ہونا شرائط امامت میں سے ہے، لہذا امام کا افضل ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بتائیں کہ معیار ہے علم، ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر کے حقیقی وارث مولا کائنات ہیں، وہ علم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے الاربعین فی اصول الدین میں یہ بات لکھی ہے کہ
فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ کون افضل ہے بھائی؟ کیوں افضل ہے؟ علامہ فخر الدین رازی یعنی بنی نوع آدم تمام مخلوقات سے افضل انسان ہے، اشرف ارفع اعلیٰ انسان ہے۔ کیوں افضل ہے؟ علامہ فخر الدین رازی نے الاربعین میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم اس لیے افضل ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے نوری مخلوق سے افضل ہے، وہ عالم ہے، فالعالم افضل۔ لہذا انسان اس لیے افضل ہے، آدم اس لیے افضل ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے زیادہ ہے، لہذا جو علم کے لحاظ سے بلند ہے وہ باقیوں سے افضل ہوگا۔ اب دیکھیں فرشتے معصیت نہیں کرتے، ان میں وہ مادہ ہی نہیں ہے معصیت کا۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو فطرس والا بیان بعض حضرات کر دیتے ہیں، فطرس کہ مم مثلی، فطرس نے کہا کہ میری مثل کون ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ واقعہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور بعض صاحبان نے علماء کرام میں سے بعض حضرات نے کہا جی یہ واقعہ تو محدث قمی نے بھی لکھا ہے، منتہی الاعمال میں موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے۔ میں نے کہا اصول کافی میں، ہماری کتب اربع میں سے اصول کافی کے ابتدا میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو تو اس کو دیوار کے ساتھ مارا جائے گا، اس کو دیوار پر مارا جائے گا، دیوار پر مارا جائے گا۔ لہذا یہ روایت قرآن کے خلاف ہے کہ فرشتے میں وہ مادہ ہی نہیں ہے، تو کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو لہذا فرشتوں سے انسان افضل ہے، اور مولا علی حضور کے بعد تمام سے افضل ہیں، لہذا امامت کا استحقاق وہی رکھتے ہیں۔ اب آئیں، انہوں نے یہ پہلی خلافت کا واقعہ لکھا ہے، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ پہلے اول کا دور ہے، اول کے دور میں 3 یہودی آئے، حضور کو تقریباً 15 دن ہوئے ہیں کہ حضور انتقال فرما چکے ہیں، یعنی 15 دن ہو چکے تھے، اور حضرت صاحب بھی زیب ممبر ہو چکے تھے۔ تو وہ یہودی مدینہ منورہ میں آئے، اور جب داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کو ملے تو کہتے ہیں کہ ہمارے 3 سوالات ہیں، اگر ان کا کوئی جواب دے دے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ چلتے چلتے گلیوں میں صحابہ کرام کا دور ہے، وہ جلوس کی شکل اختیار کر گیا، یعنی جو بھی دیکھتا تھا وہ ساتھ ملتا گیا اور جلوس کی شکل اختیار کر گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اینا وصی رسول اللہ، یہ بات توجہ سے سننا ہے آپ نے، اینا وصی محمد، پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد مسند خلافت پر بیٹھنے والا کون ہے، ان کا وصی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہیں ان کے وصی، خلیفہ ہیں، ہم آپ کو ان کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب حضرت کے گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں ہیں۔ تمام صحابہ کرام اور یہودی علماء مسجد میں آئے، دیکھا کہ مسجد میں منبر پہ تشریف فرما ہے اور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے۔ اب جو بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ تھے ان سے اس عالم نے پوچھا اینا وصی محمد، تو صحابی نے اشارہ کیا،
الا فلان اشارہ الا فلان، کہ یہ جو منبر پر تشریف فرما ہے یہ وصی محمد ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ جب اشارہ کیا تو وہ عالم آگے بڑھے تو اس نے حضرت سے سوال کیا۔ ہاں، اس نے پہلے یہ کہا کہ ان اریدا اسألک ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی۔ کہتا ہے کہ میرے ایسے سوال ہیں کہ ان کا جواب یا نبی خود دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی وصی دے سکتا ہے۔ جب حضرت کو پتہ چلا اس نے کہا، تو حضرت نے سل نہیں کہا، سلونی نہیں کہا، توجہ، انہوں نے کہا بدا لکا، ابتدا کرو، پوچھو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اخبرنی اما لیس للہ تعالی، بھائی سوال بھی توحید کے متعلق، توحید کے متعلق، کہ وہ چیز کون سی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور دوسری چیز کون سی ہے، ہاں وہ چیز کون سی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، تیسری وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ سوال توحید کے متعلق۔ اب دیکھیں توحید، اکثریت کے امام اور پیشوا کے ہاں توحید کا کیا تصور ہے، اور علی حیدر کرار کے ہاں توحید کا کیا تصور ہے۔ اب جب اس نے سوال کیا تو یہ کتاب کہتی ہے کہ حضرت نے اپنے خاص حواری ہوتے ہیں نا بعض سیاسیوں کے خاص چیلے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دو، ان کو مسجد سے باہر نکال دو۔ وہ صحابہ کرام نے ان یہودی علماء کو پکڑا اور ایسے باہر نکالا۔ یہ کتاب کہتی ہے وَحَمَّا فُلَانٌ، آگے ان کا نام لکھا ہوا ہے، کہ ان کی بدتمیزی کرنے میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ نکال رہے تھے مسجد سے، تمام صحابہ کرام پریشان کہ سوال توحید کے بارے میں ہے اور حضرت کو ابھی توحید کا علم نہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اور سوال بھی آسان ہے، اور یہ پورے اسلام کی توہین ہے۔ تو حضرت ابن عباس مولا علی کے شاگرد اور مولا کائنات کے صحابی وہاں موجود تھے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیا آپ نے مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی مشکل پڑھے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس کے بعد میرے پاس آنا پڑے گا۔ آپ نے سنا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، چلو علی کے دروازے پہ۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، برادران اسلامی کی ہے، اور میں جب بھی تحقیق کرتا ہوں انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کی سند کو دیکھتا ہوں، سند کے بعد روایت کے متن کو دیکھتا ہوں کہ یہ قرآن کے تو مخالف نہیں ہے۔ جب ابن عباس نے کہا کہ در حیدر کرار پہ چلیں، تو اب تمام صحابہ کرام، مسجد نبوی بھی بھری ہوئی تھی، صاحب کتاب کہتے ہیں،
اور مسجد نبوی کے ساتھ جو گلیاں تھیں وہ بھی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھیں، کیونکہ حضور کی وفات کے فوراً بعد یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ یہودی آ کر مسلمان خلیفہ سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو مولا علی کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، فتبسم امیر المومنین، جب دق الباب کیا مولا علی گھر سے باہر آئے، فتبسم امیر المومنین، علی ابن ابی طالب مسکرا رہے تھے۔ اب علامہ اسماعیل بروسوی تفسیر روح البیان میں اس روایت کو لکھتے ہیں کہ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا تمہارے سوال کیا ہیں، بلکہ علی نے جواب دینا شروع کیا ہے۔ اور جب حیدر کرار نے جواب دینا شروع کیا تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کو بتایا کس نے ہے؟ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، یہ علی ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ علی ہیں۔ مولا نے جواب دینے شروع کیے، فرمایا پہلا سوال، امام نے سوالوں کی ترتیب کو الٹا ہے، اپنی ترتیب کے مطابق جواب دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہاں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات گھر سے باہر آئے تو وہ یہودی کہتا ہے کہ انی اسألک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، کہ ہمارے ایسے سوال ہیں کہ ان کا جواب یا نبی خود دے سکتا ہے یا ان کا حقیقی وصی دے سکتا ہے۔ مولا علی سے کہا تو مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا۔ تو حیدر کرار نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اما لا یعلمہ اللہ، کہ وہ چیز کون سی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ تو حیدر کرار نے فرمایا کہ فَذَلِكَ قَوْلَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان عزیرًا ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے قالت النصارى کہ عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور تمہارا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ لا یعلم ان لہ ولدا، جس چیز کو میرا رب نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ جو لم یلد ولم یولد ہے، میرا رب یہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے، لہذا اس کا بیٹا ہو تو جانے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اور دوسرا سوال تمہارا، دوسرا سوال اخبرنی بما لیس عند اللہ، کہ وہ چیز کون سی ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، تمہارا یہ سوال تھا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَلَيْسَ عِنْدَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، جو میرے رب کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ میرا رب وہ ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو ظلم نہ کرے اسی کو عادل کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے اصول دین میں پہلا نمبر توحید کا ہے، دوسرا نمبر عدل کا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اکثریت کو بتاتے ہیں کہ ہمارا رب ظالم نہیں، ہمارا رب عادل ہے۔ اور آج مولا کائنات بھی بتا رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور تمہارا تیسرا سوال
کہ اخبرنی بما لیس للہ تعالی۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا فلیس لہ شریک، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو۔ میں کہتا ہوں مولا علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ اب جب مولا کائنات جواب دے چکے تو اب ایک یہودی عالم دوسرے سے پوچھتا ہے، تسلی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ یہودی دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا ہے میں اسی وقت سمجھ گیا یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ ان کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ ان کا خون اور ہے ان کا خون، اس لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی۔ جناب الزم ادب حیاتی سے پاک سلامت ہو۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں سب مومنین کو رکھے۔ اب کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا، تو وہ دوسرا کہتا ہے مطمئن ہوئے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل مطمئن ہو گئے ہیں۔ اب مولانا ظفر علی خان کا بھی شعر ہے، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، ہے کہ نہیں؟ امام احمد ابن حنبل یعنی مذاہب اربع کے امام احمد ابن حنبل سے بیٹا پوچھتا ہے کہ یا ابتا ما افضل اصحاب رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ صحابہ کرام میں سے کون افضل ہے؟ سنو گے جملہ، امام احمد نے فرمایا اپنے عقیدے کے مطابق فلان فلان فلان، نام لیا طلحہ بن زبیر فلان فلان، خاموش ہو گیا۔ تو بیٹا پوچھتا ہے فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، فَأَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب؟ تو احمد ابن حنبل کہتا ہے بیٹا یا بنیا علی من اہل البیت لا یقاس بہم احد، بیٹا علی اہل بیت میں سے ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں جو علی کی برابری کر سکے۔ اب یہ کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ متحدہ علماء بورڈ کی میٹنگ میں علی شیر حیدری احمد لدھیانی صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا جی آپ کا کلمہ الگ ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آپ کا کلمہ الگ ہے۔ لاہور میں میٹنگ ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، تو میں نے کہا مولانا کس طرح؟ جی آپ کلمہ بڑھاتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ہم نہیں بڑھاتے، صحابہ کرام نے بڑھایا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میرے پاس کتاب ہے، میں یعنی کتابیں لے کر جاتا تھا وہاں۔ اس کے بعد انہوں نے کتابوں کا نام نہیں لیا، پہلے وہ کہتے تھے جی یہ کہ دہشت گردی کے جو اسباب ہیں، یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کا سبب کتابیں ہیں، جس میں صحابہ کرام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی یعنی توہین ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ ہیں۔ ان میٹنگوں کے بعد پھر انہوں نے کتابوں کا نام نہیں لیا، تو میں نے کہا یہ تو صحابہ کرام کی موجودگی میں پڑھا گیا، میں یہ کتاب لے گیا تھا ساتھ۔ تو اب جو یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہودیوں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا مولانا یہودیوں نے جو حضرت اول کے سامنے، مولا کائنات کے سامنے اور تمام صحابہ کرام کے سامنے اگر کلمے میں علی کی وصیت یعنی علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو تو پھر کہیں گے جی بالکل ہم
تسلیم کر لیں گے۔ تو میں یہ کتاب ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا کہ یہودیوں نے جب حیدر کرار نے سوالوں کے جواب دیے اور وہ مطمئن ہوئے اور جو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وانک وصی رسول اللہ حقا۔ میں نے کہا اگر سند میں اشکال ہے، اصول حدیث پر بحث کرنی ہے، تمام مسالے کے علماء بیٹھے ہیں، تمام مسالے کے علماء بیٹھے ہیں، اگر اصول حدیث پہ بحث کرنی ہے میدان میں آؤ، اگر رجال پہ بحث کرنی ہے میدان پہ آؤ، اگر اسناد کے بارے میں بحث کرنی ہے تو میدان میں آؤ، اگر متن پہ اشکال ہے تو میدان میں آؤ۔ ہمارا مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، ہمارا مکتب قرآن و سنت کا مکتب ہے۔ اس کے بعد ہم یا علی مدد، علامہ صاحب قبلہ دامہ ذلہ مد ذلہ العالی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بطور توسل یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ تو اب صحابہ کرام یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بس کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ کلمہ غلط پڑھ رہے ہو، اور جو صحابہ کی موجودگی میں کام ہو رہا ہو صحابہ منع نہ کریں، یہ حدیث موقوف تقریری ہے۔ حضور کے سامنے کام ہو رہا ہو حضور منع نہ کریں، یہ حدیث تقریری ہے کہ حضور منع نہیں فرما رہے۔ لہذا صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ صحیح کلمہ پڑھو، آپ نے کلمہ میں اضافہ کیا ہے۔ اب جب یہودی کلمہ پڑھ چکے تو صحابہ کرام نے مولا علی کو مبارکبادیاں دینی شروع کر دی۔ اب مبارکبادی دینے کے بعد حضرت صاحب سن رہے ہیں آپ، حضرت صاحب وہ بھی ساتھ ہیں اور بھی صحابہ کرام ہیں، یہ کتاب کہتی ہے کہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں یا مفرج الکرب، اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی۔ جی عظمت کے اتنی عظمت ہے ہمارے مکتب کو، اتنی عظمت والا مکتب، سیدہ زہرا کی اتنی عظمت کہ جب بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من عرف ہذہ، جو میری بیٹی زہرا کو نہیں جانتا اب وہ جان لے کہ یہ کون ہے، فَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، یہ میرا ٹکڑا ہے، وَقَلْبِي وَرُوحِي الَّتِي بَيْنَ جَنبِي، یہ میری بیٹی میرا دل ہے اور میری روح ہے جو میرے دونوں پہلیوں میں ہے۔ فَمَنْ أَذَاهَا فَقَدْ أَذَانِي، جس نے اس میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے اس کو نہیں دی، مجھ محمد کو دی۔ غوث اعظم جس کو دنیا کہتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی غنیت و طالبین میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب بھی زہرا پیغمبر گرامی قدر کی خدمت میں آتی تھی فقام رسول اللہ علیہا، تو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فی مجلسہ، اور زہرا کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب زہرا بیٹھ نہ جاتی اس وقت محمد رسول اللہ نہیں بیٹھتے تھے۔ لیکن ہمیں دکھ یہ ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے پوری رسالت کھڑی ہو جائے وہیں زہرا حکمران کے دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، کئی گھنٹے کھڑی رہی، کئی گھنٹے کھڑی رہی، لیکن جب دربار گئی تھی
7 مہاجرین کی خواتین، انصار کی خواتین، اور علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے لکھا ہے کہ جب حکمران کے دربار میں گئی تھی، بی بی نے اتنی بڑی چادر کی ہوئی تھی کہ جو دیوار کے ساتھ مس ہوتی جا رہی تھی، لیکن جب دربار میں گئی تھی تو کمر جھکی ہوئی نہیں تھی عزادارو، لیکن جب دربار سے واپس آئی بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اے طاہرہ معصومہ بی بی، تو نصیب والی ہے، مقدر والی ہے۔ جب تو گئی تھی تیرے ساتھ خواتین تھی، تیرے اوپر چادر تھی، لیکن جب تیری بیٹی دربار شرابی کے دربار میں گئی تھی تو سر پہ چادر نہیں تھی۔ اے بی بی، جب تو گئی تھی تیرے آس پاس مہاجرین اور انصار کی خواتین تھی جو تیرا احترام کر رہی تھی۔ ہائے زینب، زینب کے آس پاس کہیں اکبر کا قاتل، کہیں قاسم کا قاتل، کہیں اصغر کا قاتل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوہ